بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات کلاس 7 عزیز طلبہ و طلبات، اپنی بک صفحہ نمبر 47 نکالے۔ آج ہم مڈ ٹرم کے سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، جو کہ باب چہارم اخلاق و آداب میں پہلے نمبر پر سبق ہے۔ سب سے پہلے سبق کا نام سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ بیٹا یہ سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ الف سخاوت کی فضیلت اور حصہ با بخل کی مذمت۔ حصہ الف سخاوت کی فضیلت، اس میں ہم سخاوت کا مفہوم، سخاوت کی فضیلت قرآن، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور اس طرح سخاوت کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، اسوہ حسنہ میں سخاوت کی مثالیں، اور سخاوت کے متعلق صحابہ کرام کا طرز عمل، یعنی صحابہ کرام نے کس طرح اپنی زندگی گزاری تھی سخاوت کے بارے میں۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم سخاوت کے معنی کی طرف جاتے ہیں کہ سخاوت کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی رضامندی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ یعنی اپنے مال کو جب ہم خرچ کریں گے صدقے خیرات کے طور پر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی یہ لازمی ہے۔ اس کا مقصد دکھاوا یا بدلے کی خواہش نہ ہو۔ یعنی ہم جو خیرات صدقہ دیں گے اس میں دکھلاوا، نمود نمائش نہ ہو، اور نہ کسی سے توقع رکھیں گے کہ کل یہ میرے کام آئیں گے، کوئی بدلے کی غرض بھی نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں حاجت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ کلیئر؟ اب فضیلت کی طرف آتے ہیں کہ سخاوت کی فضیلت کیا ہے اسلام میں۔ ہم سخی بن جائیں گے، اپنے مال کو خرچ کریں گے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے۔ اسلام کے اخلاقی نظام میں سخاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اخلاقی نظام، اسلام ہمیں مکمل اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے اعلیٰ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اخلاق کا درس دیتا ہے۔ تو بیٹا اس اخلاقی نظام میں سخاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے دے، یعنی دنیا میں جس طرح ہم قرض دیتے ہیں تو اس کو ہم ضرور پھر واپس کرتے ہیں۔ جس سے قرض لیتے ہیں تو ہم اس کو بعینی ہی وہی چیز واپس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خیرات صدقہ وغیرہ جو ہم غریب و محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہے ہماری، آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصدقۃ ترد البلاء، یہ بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔
اس طرح ارشاد ربانی ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں۔ یعنی اس خرچ کرنے میں جو ہم غریبوں پر، یتیموں پر اور جو قیدی ہے اس کو ہم صدقہ خیرات وغیرہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مال میں سے، تو کوئی جتانے کی خاطر نہیں، بلکہ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہم آپ پر صدقہ خیرات وغیرہ کر رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم آپ پر صدقہ کر رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کی کے طلبگار نہیں۔ اسی طرح مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود فاقے سے ہو۔ ترجیح برتری اور فوقیت کو کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ان کو پہلے دیتے ہیں اگرچہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، ان کے گھر میں فاقہ ہو لیکن دوسروں کو فضیلت اور برتری دیتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی صفت، تو یہ صفت ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ جس طرح آج کل کے حالات ہے اور مہینہ بھی رمضان کا ہے، تو بیٹا غریبوں اور محتاجوں کو ڈھونڈ کر فیاضی اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی مدد کرے۔ ہر طرف سے حالات بہت زیادہ خراب ہے، تو بیٹا ہم نے سخاوت سے کام لینا ہے، اگر ہمارا تھوڑا بھی گزارا ہوتا ہے تو دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ میں سخاوت کی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے، اسی طرح صفحہ نمبر 48 نکالے، اسی طرح سیرت نبوی میں بھی سخاوت کی اہمیت اور فضیلت پر مبنی ارشادات اور واقعات مذکور ہے۔ یہ تو بیٹا قرآن سے سخاوت کی فضیلت ہم نے بیان کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دریا دلی اور جود و سخا سے کام لیا تھا اپنی زندگی میں۔ تو ابھی ہم وہ واقعات پڑھیں گے جو احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے وہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس باقی رہ جائے۔ بیٹا یہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کا ذکر کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی اس وقت لینتھ میں یعنی ہائی لیول کا پہاڑ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ ذکر فرمایا کہ اتنا زیادہ مال سونا بھی میرے پاس آ جائے احد پہاڑ جیسے، تو میں 3 دن کے اندر اندر لوگوں میں تقسیم کروں گا، نہ کہ اپنے لیے خزانہ جمع کر کے روزانہ گنوں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی، 1 روپیہ بھی میرے پاس باقی رہ جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بانٹ دوں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے مطلب ہر طرف، یعنی خواہ جو بھی محتاج، غریب اور لاچار لوگ میرے پاس آ جائے، یتیم آ جائے، میں سب میں یہ تقسیم کروں گا، اور ہمارے آگے پیچھے جو ہے یعنی اپنے بیوی بچوں اور اپنے لیے میں کچھ جو ہے گھر میں چھوڑنے کے لیے نہیں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو۔ یہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سخی جس میں سخاوت ہو، جس میں مال خرچ کرنے کا مادہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو۔ اور بخیل جو مال اپنے پاس جمع کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے آپ پر، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتے ہو، حج پر جاتے ہیں، اور اسی طرح اور دن رات وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ سخی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اگرچہ وہ عبادت گزار ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کی سوا کیا ہے؟ جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کو 3 کیٹیگریز میں، 3 حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1، جو کھا لیا ختم ہو گیا، پہلا حصہ جو خود کھا لیا اپنے بیوی بچوں پر، تو وہ بس مال ختم ہو گیا۔ جو پہن لیا پرانا کر دیا، یعنی بس کام آ گیا۔ البتہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا۔ یعنی آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بچت کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کل کے لیے، آج کی بچت کل کی امانت، آج ہم سیو کریں گے تو کل ہمارے کام آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ غریبوں اور لاچاروں اور یتیموں پر خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے خزانہ بن کر قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ تو اسی لیے ہم جو مال سیو کرتے ہیں اور ہماری نیت ہے کہ کل ہمارے کام آ جائیں گے، تو ہم سخی بن کر اس کو صدقہ خیرات کریں گے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے کام آ جائیں گے۔ یہی مال کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب نے فرمایا، سخی دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا سخی کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی حاجات پوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اور اس کو اللہ کے بندوں کی ضروریات میں خرچ کرنا چاہیے، اور بخیل سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مال بند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو اور حساب نہ کرو، یعنی بغیر حساب کے مال خرچ کرو، یہ نہیں کہ گن گن کر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر ہی دے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں مال عطا فرماتے ہیں، تو اسی طرح آپ سے نے فرمایا کہ بغیر حساب کے آپ صدقہ خیرات وغیرہ، یعنی کثرت سے صدقہ خیرات کی طرف اشارہ ہے۔ علم پھیلانا بھی سخاوت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور اس کو پھیلایا۔ تو بیٹا جس طرح علم پھیلانے اور سکھانے سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ عالم سخی ہوتا ہے جو علم وہ حاصل کرتا ہے اور پھر لوگوں کو پہنچاتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی سخی ہوتا ہے جو مال زیادہ سے زیادہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مثال اس عالم جیسا فرمایا ہے جو اپنی علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو وہ پہنچاتا ہے۔ اب بیٹا یہاں تک کافی ہے، اب مشق کی طرف جاتے ہیں۔ اپنے بک صفحہ نمبر 52 نکالے، یہ
مشق ہے، پہلے مفصل سوالات ہے، تو آپ آج کے لیکچر میں آپ کوشچن نمبر 1 سخاوت کی فضیلت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں بیان کریں، اور اس طرح یہ کوشچن نمبر 2 چھوڑیں گے۔ مختصر سوالات میں شارٹ کوشچن نمبر 1 سخاوت کا کیا مفہوم ہے، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی حقیقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کوشچن آپ سالو کریں گے اور اپنی ٹیسٹ فائل میں اس سبق نمبر 4 کے آخر میں یہ سوالات آپ سالو کر کے یہ لکھیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔